बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रशियन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई हलाक और जख्मी। जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूद पड़े, हमला आवर गिरफ्तार। रशिया के पार्लियामेंट इलेक्शंस में पुतिन की पार्टी जीत गई। 45% से ज्यादा वोट हासिल हुए, ताईद में कमी। IS खुरासान ने तालिबान पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, कहा 35 फाइटर्स मारे गए। सऊदी वजीर खारिजा ने की मोदी से मुलाकात। खारजा सेक्रेटरी श्रृंगला ने कहा अफगानिस्तान के हालात पर फिक्रमंद हैं। चाइना और अमेरिका नई सर्द जंग रोकी, खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जनरल असेंबली से पहले एंटोनियो गुटेरेस की वार्निंग। नए इत्तेहाद से नाराज फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने बरतानवी वजीर के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी। लेबनान की पार्लियामेंट में नई हुकूमत को मंजूरी। ईरान से फ्यूल टैंकर्स मंगवाने पर हिजबुल्लाह के कद में इजाफा। चरणजीत सिंह चन्नी ने लिया हलफ। सिद्धू ने कहा तमाम मसाइल हल कर लिए गए, सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंडिया अक्टूबर से वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा। फाइजर टीके को बच्चों के लिए महफूज करार दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। रशिया की एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े में कई लोग हलाक और जख्मी हुए। बताया गया कि हमले के दौरान कई स्टूडेंट्स ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर छलांग लगा दी। ये वाक़या पर्म शहर में पेश आया। ओहदेदारों ने कम से कम 8 लोगों के मारे जाने को कन्फर्म किया। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर्म शहर मॉस्को से 1300 किलोमीटर दूर है। रशियन ओहदेदारों ने बताया कि हमला आवर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। उसके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। मकामी मीडिया में फुटेज सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इनमें से बाज ने फर्स्ट फ्लोर की खिड़कियों से छलांग लगा दी। स्टूडेंट ने हमला आवर को अपनी क्लासेस में दाखिल होने से रोकने के लिए कुर्सियों की दीवार खड़ा कर दी थी। इस यूनिवर्सिटी में 12,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जिस वक्त फायरिंग का वाक़या पेश आया वहां पर कम से कम 3,000 स्टूडेंट्स मौजूद थे। बाज़ लोग ज़ख्मी हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि कितने ज़ख्मियों की हालत नाजुक है। ज़ख्मियों की तादाद सरकारी तौर पर 24 बताई गई।
رشیا میں ہتھیار رکھنے کے تعلق سے قاعدے بہت سخت ہیں اور رشیا میں اسکولز اور یونیورسٹیوں کے فائرنگ کے واقعات بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ اس سال 11 مئی کو کازان علاقے میں ایک نوجوان نے 7 بچوں اور 2 ٹیچرز کو ایک اسکول میں مار دیا تھا، جس کے بعد ہتھیاروں سے متعلق قانون سخت کیے گئے تھے۔ 2018 میں کرائمیا علاقے میں ایک حملہ آور نے 20 کالج اسٹوڈنٹس کو گولی مار کر خود کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے پرم شہر کا واقعہ سب سے بڑا ہے۔ تازہ واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ رشیا سے ہی ایک اور خبر آ رہی ہے۔ رشیا میں ولادیمیر پوٹین کی یونائٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ الیکشنز میں میجورٹی حاصل کر لی ہے۔ 3 دن تک ملک میں الیکشنز ہوئے۔ نتیجوں سے یہ بات سامنے آئی کہ صدر ولادیمیر پوٹین کی پارٹی کو کچھ تائید سے محروم ہونا پڑا۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ پوٹین کی پارٹی کو 45% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ قریب ترین کمیونسٹ پارٹی کو 22% ووٹ ملے۔ پچھلے الیکشنز کے دوران یا اس مقابلے میں پچھلے الیکشنز کے یہ یونائٹڈ رشیا پارٹی کا کمزور مظاہرہ ہے۔ 2016 میں اس پارٹی نے 54% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہ الیکشنز بتاتے ہیں کہ پوٹین اب بھی سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ مغربی ملکوں کے خلاف ان کی مزاحمت اور رشین وقار کے لیے ٹھہرنے پر انہیں رشیا میں کافی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس نتیجے سے بہت بڑی تبدیلیوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پوٹین 1999 سے یا تو وزیر اعظم کی حیثیت سے یا صدر کی حیثیت سے کسی نہ کسی حیثیت سے حکومت چلا رہے ہیں۔ اب بھی وہ رشیا کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ رشیا میں 2024 میں اگلے صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ISIS خراسان نے طالبان پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں 35 طالبان فائٹرز مارے گئے۔ یہ حملہ جلال آباد شہر میں کیا گیا تھا۔ جلال آباد میں مسلسل 2 دن یعنی ہفتے اور اتوار کو 2 حملے کیے گئے، جن میں طالبان کے قافلوں کو یا گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی کی حیثیت سے انڈیا افغانستان کی حالیہ تبدیلیوں اور خطے پر ان کے اثرات کے تعلق سے فکر مند ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں افغانستان کے بارے میں ایک حالیہ قرارداد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں افغانستان کے مسائل پر توجہ دی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان زمین کا استعمال دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ خارجہ سیکریٹری چھٹی جے پی مورگن انڈیا انویسٹر سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس خاص طور پر افغانستان اور مشرقی سرحدوں پر چائنا کی صورتحال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جہاں نئی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں وہیں روایتی چیلنجز بھی برقرار ہیں۔ چائنا کے ساتھ لداخ تنازع کے بارے میں بولتے ہوئے شرنگلا نے کہا کہ پچھلے سال چائنا نے یک طرفہ طور پر سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی تھی، جس سے سرحدی علاقوں میں امن و ہم آہنگی متاثر ہوئی۔ افغانستان کے بارے میں بولتے ہوئے خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ نئی دہلی کو انڈیا اور خطے پر حالیہ واقعات کے اثرات کے بارے میں فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں افغانستان سے انڈین شہریوں کو باہر نکالنے پر توجہ دی گئی اور اگست کے مہینے میں زیادہ تر لوگوں کو کابل سے نکال لیا گیا۔ بعض افغان شہریوں کو بھی انڈیا لایا گیا، جن میں وہاں کی مائنورٹیز خاص طور پر ہندو اور سکھ شامل ہیں، لیکن ایئرپورٹ کی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے سب کو نہیں لایا جا سکا۔ شرنگلا نے کہا کہ چائنا کے ساتھ آپسی تعلقات کے لیے سرحدی علاقوں میں امن بہت ضروری ہے۔ افغانستان سے کئی ہزارہ شیعہ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، لیکن پاکستان میں بھی ان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اب اور زیادہ ریفیوجیوں کو قبول نہیں کر سکتا اور حال ہی میں آنے والے لوگوں کو افغانستان واپس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ طالبان نے جب مزار شریف پر قبضہ کیا تھا تو کئی ہزارہ پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ پاکستان کے ریفیوجی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان صوبے کی حکومت اور پاکستان کی مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پہلے سے ہی 3 سے 4 ملین افغان ریفیوجی پاکستان میں رہتے ہیں۔ اب نئے ریفیوجیز آ رہے ہیں، ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک صوبائی عہدیدار نے بتایا کہ ہم نے کئی لوگوں کو واپس بھیج دیا ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت نے ان ریفیوجیوں کے لیے کوئی نئے کیمپس نہیں بنائے ہیں۔ ہزارہ برادری کے ارکان کے حوالے سے الجزیرہ نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ اب ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہزارہ برادری افغانستان میں تیسرا بڑا نسلی گروپ ہے، لیکن انہیں ڈر ہے کہ طالبان دور میں انہیں ستایا جائے گا۔ طالبان پر 1996 سے 2001 تک اپنی حکومت کے دوران ہزارہ فرقے پر زیادتیاں کرنے کا الزام ہے۔ اگست کے مہینے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ طالبان فائٹرز نے غزنی صوبے میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد 9 ہزارہ شیعوں کو ہلاک کیا تھا۔ ISIS نے بھی حالیہ برسوں میں ہزارہ فرقے کو کئی بم دھماکوں کا نشانہ بنایا۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے وزیر اعظم نریندر مودی سے دہلی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر افغانستان کی صورتحال اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ یہ ملاقات نئی دہلی میں ہوئی۔ ایک دن پہلے فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے افغانستان کی صورتحال اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ فیصل بن فرحان کا یہ دورہ کافی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ انڈیا کو افغانستان کے حالات خاص طور پر ملک پر اثرات کے تعلق سے تشویش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس حوالے سے انڈیا کا ساتھ دے۔ جے شنکر اور فیصل بن فرحان نے آپسی تعاون، کووڈ-19 اور دوسرے معاملات پر بھی بات چیت کی ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ فرانس کی وزیر دفاع نے برطانیہ کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ اپنی بات چیت یا ملاقات کینسل کر دی ہے۔ حال ہی میں برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک نئے سیکیورٹی سمجھوتے سے فرانس کافی ناراض ہے۔ بنیادی طور پر اس سمجھوتے کو چائنا کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔ پیرس کی تکلیف یہ ہے کہ آسٹریلیا نے نیوکلیر سب مرین بنانے کے لیے یہ سمجھوتا کیا ہے جس سے فرانس کے ساتھ کانٹریکٹ پر اثر پڑا ہے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ سب مرین بنانے کے حوالے سے سمجھوتا کیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ فرانس کو اس ڈیل سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برطانیہ کے وزیر دفاع بین والاس کے ساتھ فرانس کی وزیر دفاع نے اپنی میٹنگ کینسل کر دی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کو ایک نئی کولڈ وار روکنا چاہیے۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک اہم میٹنگ سے پہلے دونوں ملکوں کو یہ وارننگ دی۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات میں سدھار لائیں۔ سالانہ UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ سے پہلے گوٹریز نے کہا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر اس سرد جنگ کو روکنا ہوگا جو پہلے کی سرد جنگ سے الگ ہوگی اور شاید اور زیادہ خطرناک اور مشکل ہوگی۔ گوٹریز نے کہا کہ دنیا کو دو بڑی معاشی طاقتوں کو کلائمیٹ چینج جیسے مسائل پر تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل حل کرنے کے بجائے بدقسمتی سے ہم ٹکراؤ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ AP نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اینٹونیو گوٹریز نے وارننگ دی کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمکش سے خطرناک حالات پیدا ہوں گے اور دنیا بڑھ جائے گی۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی ناسمجھی کا قدم اٹھائے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کی تازہ دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا غرائی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمنوں کو کسی ناسمجھ اور غیر ذمہ دارانہ کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور انہیں بھاری نقصان ہوگا۔ حال ہی میں اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور دوسرے عہدیداروں نے ایران کو کئی دھمکیاں دی ہیں۔ اسرائیلی وزیر یائر لاپڈ نے کچھ دن پہلے ماسکو کا دورہ کرتے الزام لگایا تھا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو چاہیے کہ ایران کو روکے چاہے کسی بھی قیمت پر کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا ایران کو نہیں روکتی ہے تو اسرائیل ایسا کرے گا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا بات چیت پھر سے شروع ہونے والی ہے۔ ویانا بات چیت کا مقصد ایران نیوکلیر ڈیل کو بحال کرنا ہے۔ لبنان کے ارکان پارلیمنٹ نے نئی حکومت کو منظوری دے دی ہے۔ 13 مہینوں بعد حکومت بنائی گئی ہے۔ حکومت کو منظوری دینے کے لیے پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن بلایا گیا تھا۔ لبنان کئی مہینوں سے سیاسی اور معاشی غیر یقینی سے دوچار ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ لبنان میں سیاسی اور معاشی حالات کی وجہ سے ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر بیروت میں ایک بندرگاہ میں پچھلے سال کے دھماکے کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس دھماکے سے آدھا بیروت شہر ہل گیا تھا اور متاثر ہوا تھا۔ کئی لوگ اس صدمے سے اب تک باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ ایران سے فیول منگوائے جانے کے بعد لبنان کی سیاست اور لبنان کے سماج میں حزب اللہ کے قد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لبنان کی ریاست میں حزب اللہ کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ فیول کی قلت لبنان میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ حزب اللہ کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ لبنان کے سماج کے ہر شعبے میں چھائی ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے حزب اللہ نے ایران سے سیریا کے راستے درجنوں آئل ٹینکرز منگوائے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ڈیلیوری کو سرکاری منظوری حاصل نہیں تھی اور غیر قانونی طریقے سے یہ ٹرکس امریکہ اور عالمی پابندیوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لبنان پہنچے۔ جملہ 80 ٹرکس لبنان لائے گئے۔ بات انڈیا کی۔ چرنجیت سنگھ چنی نے پنجاب کے نئے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لے لیا۔ وہ ریاست کے 16ویں چیف منسٹر ہیں۔ ان کا تعلق دلت طبقے سے ہے۔ گورنر بنواری لال پروہت نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وہ ریاست کے پہلے دلت چیف منسٹر ہوں گے۔ ان کے ساتھ 2 سینئر MLAs
सुखविंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। वो हुकूमत में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, पीसीसी सदर नवजोत सिंह सिद्धू, स्पीकर राणा केपी सिंह, राज्यसभा मेंबर अंबिका सोनी हलफबरदारी तकरीब में शरीक हुए। साबिक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा नहीं लिया। चन्नी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अमरिंदर सिंह की जगह ली है, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंबी कशमकश के बाद ओहदे से इस्तीफा दिया। अमरिंदर सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्टी में बेइज्जती महसूस कर रहे थे। चन्नी एक दलित सिख हैं। समझा जा रहा है कि रियासत में 5 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, जिनमें 33% दलितों को राग़िब करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। इसीलिए चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। चन्नी को सिद्धू का करीबी समझा जाता है। इस दौरान सिद्धू ने हलफबरदारी के बाद कहा कि तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं। उन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। इस तरह लंबी कशमकश जो अमरिंदर सिंह और सिद्धू के दरमियान चल रही थी, उसमें सिद्धू कामयाब बनकर उभरे हैं। बात कोविड की। इंडिया में 30,256 नए कोविड-19 केसेस पाए गए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। 24 घंटों के दौरान 295 मौतें हुई। एक्टिव केसेस घटकर 3,18,000 हो गए। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इंडिया अक्टूबर से वैक्सीन एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। बताया गया कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए महफूज है। क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों की बुनियाद पर यह दावा किया गया। इस दौरान मुल्क में अब तक 81 करोड़ वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। रिकवरी रेट 97.68% है। मरकजी वजारत सेहत की अपडेट में ये बात बताई गई। कई रियासतों में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए स्कूल दोबारा खोले गए। राजस्थान में 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस को खोल दिया गया। आसाम में 10वीं जमात की क्लासेस शुरू हुई। मध्य प्रदेश में 50% गुंजाइश के साथ प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। झारखंड में तमाम स्कूल्स में 6ठी और उससे ज्यादा की क्लासेस खोली गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रशियन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई हलाक और जख्मी। जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूद पड़े, हमला आवर गिरफ्तार। रशिया के पार्लियामेंट इलेक्शंस में पुतिन की पार्टी जीत गई। 45% से ज्यादा वोट हासिल हुए। ताईद में कमी। IS खुरासान ने तालिबान पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। कहा 35 फाइटर्स मारे गए। सऊदी वजीर खारिजा ने की मोदी से मुलाकात। खारजा सेक्रेटरी श्रृंगला ने कहा अफगानिस्तान के हालात पर फिक्रमंद हैं। चाइना और अमेरिका नई सर्द जंग रोकी। खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। जनरल असेंबली से पहले एंटोनियो गुटेरेस की वार्निंग। नए इत्तेहाद से नाराज फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने बरतानवी वजीर के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी।
لبنان کی پارلیمنٹ میں نئی حکومت کو منظوری، ایران سے فیول ٹینکرز منگوانے پر حزب اللہ کے قرض میں اضافہ۔ چرنجیت سنگھ چنی نے لیا حلف، سدھو نے کہا تمام مسائل حل کر لیے گئے، سینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انڈیا اکتوبر سے ویکسین ایکسپورٹ کرے گا، فائزر ٹیکے کو بچوں کے لیے محفوظ قرار دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔